الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عمر کے مجموعی طور پہ تین حصے ہوتے ہیں، ایک بچپن ہے، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا کا عمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے تینوں حصوں کا تذکرہ کیا ہے اور احادیث میں بھی تینوں کا تذکرہ ہے۔ بچپنا، بڑھاپا اور اس کے درمیان جو عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ ان تینوں ادوار میں سب سے اہمیت والا جو دور ہے وہ جوانی کا دور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اور جوان کا عمل بڑا ہی پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کر دی ہے، وہ جو چند نوجوانوں کی سیرت پہ اللہ نے نازل کی ہے۔ یعنی معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو جوانی کی عمر میں اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، جب طاقت ہوتی ہے برائی کی، طاقت ہوتی ہے ہر شر کرنے کی، وہ سب کچھ نہیں کرتا صرف ایک اللہ سے ڈر کر۔ پھر وہ جوانی والی عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی انقلاب والی ہوتی ہے جس کا آخری سٹیپ اللہ کی جنت ہوتی ہے۔ یقین جانیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان صرف وہ لائے تھے جو نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا اور اسلام کو ایکسیپٹ انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، زیادہ لوگ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کی جوانیاں بھی ایسی اسلام میں کھپی ہیں کہ اللہ نے اسلام کو برکتیں عطا کر دی ہیں۔ تو اسلام میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ اصحاب کہف بڑا مشہور واقعہ، اور قرآن کی ایک سورۃ الکہف اللہ نے نازل کی ہے، اور بندہ یقین جانے دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے لاڈ پیار کتنا کر دیا ہے، کتنی محبتیں اللہ نے ان سے کر دی ہیں۔ نوجوان ہی ہیں، حالانکہ وہ سابقہ نبیوں کی امت ہے نا، اور یقینی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو جب ان نوجوانوں کا اتنا مرتبہ اور مقام رب نے بیان کیا ہے، اور اگر آپ کی امت کا کوئی نوجوان صراط مستقیم پہ چلے تو اس کا پروٹوکول اللہ کیسا دیں گے، اس کو اللہ عزت کتنی عطا کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، نوجوان ہے اور 10 سے کم میں نوجوان، 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ انہم فتیۃ، عربی لغت کے اعتبار سے یہ جمع قلت ہے جو 10 سے کم لوگوں پہ بولی جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں چند نوجوان تھے، بس نکل پڑے اپنے گھر سے۔ علاقہ جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میلہ جب سالانہ ان کا لگا، ایک بندہ نہ الگ ہو کے بیٹھ گیا ان میں سے، دوسرا بھی الگ ہو کے بیٹھ گیا، اور سارے ہی ڈر رہے تھے، ڈرتے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے کہ میں نے اس سے اپنے دل کی بات کی، یہ بادشاہ کو بتائے گا اور بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ اچھا، وہ جو 6-7 افراد جب جمع ہوئے نوجوان، ایک نے دوسرے سے پوچھا بھی تم نہیں جاتے، وہ بتوں کی جو پوجا کر رہے ہیں تم نہیں کرتے؟ وہ کہتا یار میں کیسے کروں، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ان بتوں کی تو نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا یار میرا بھی یہی ذہن ہے، میں اس لیے ادھر بیٹھا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے میرا بھی یہی ذہن ہے، چوتھے نے، پانچویں نے، حتیٰ کہ وہ سب کی سوچ جب ایک ہوئی، انہوں نے کہا یار ہم سب کا ذہن ایک ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ یہ ہاتھوں سے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں یہ پسند۔ اچھا، بادشاہ تک اطلاع پہنچی، بادشاہ کے محل میں پہنچے، انہوں نے وہاں پہ جو ترجمانی کی ہے نا، یقین جاننے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، آپ ہر جمعے سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ کبھی ترجمے سے سورہ کہف کو پڑھ لینا، آپ کو اتنا لطف آئے اور اس اللہ پہ کامل یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ بندہ کہتا ہے یار اللہ کی پاور ہی اصل میں پاور ہے، بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب پورا ہی علاقہ ایک طرف ہے، یہ نوجوان ایک طرف کھڑے۔ اچھا، جوانی کی عمر میں پرواہ بھی نہیں ہوتی، بندہ خطرات کی پرواہ بھی نہیں کرتا، حالات کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کر جاتا ہے۔ اس کے برخلاف بڑھاپا ہو، بندہ کہتا ہے چاچا
چاچا کی آکے گا تو پھوپھی کی آکے گی، برادری کی آکے گی. جوانی میں یہ کچھ نہیں ہوتا. جوانی میں بندہ پھر کر گزرتا ہے. یہ جو نوجوان بادشاہ کے سامنے گیا، اس نے کہا مجھے نہیں، میری پوجا نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی وہی رب ہے، ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. وَلَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ، فرمایا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، یہ نہیں کریں گے. اچھا بات یہ ہوئی نا، تو بادشاہ نے کہا بھی ٹھیک ہے، صبح ان کو پیش کرو، ان کا معاملہ کرتے ہیں. صبح جب پیشی ہونی تھی، راتوں رات یہ اپنے گھروں سے نکلے، جو بچا کچا سامان ان کے پاس تھا، سفر کر کر کے جب تھک گئے نا، تو ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے. ادھر بادشاہ نے بندے پیچھے دوڑا دیے، بھی پکڑو، جہاں پر یہ مفرور ملے ان کو قتل کر دیا جائے. اور رب نے منظر ایسا بنایا ہے، یہ 6-7 نوجوان غار کے اندر ہیں، ان کا ایک کتا جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا آیا ہے اور غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا. اللہ کی قدرت تھی نا، اللہ نے 309 سال تک ان کو سلائی رکھا ہے، ان کو ایسی پیاری نیند دی ہے جو 309 سال تک جاری رہی ہے. حالات کیسے ہوئے ہوں گے؟ 300 سالوں میں تو حالات ہی بدل جاتے ہیں. شیخو پورا میں 300 سال پرانا بندہ اگر زندہ ہو جائے تو پاگل ہو جائے گا. بھی پریس کلب دیتے ہے ہی نہیں سی، اتنے پریس کلب بھی بنیا پیا، پرنٹ میڈیا، فیس بک، سوشل میڈیا، اتنے بڑے پلا دے، وہ تو میرا مطلب ہے معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. اب وہ 309 سال گزر گئے، اللہ نے ان کو سلائے رکھا ہے. منظر ایسا بہترین تھا، کوئی گزرنے والا سمجھ جاتا کہ یار پیچھے کوئی نوجوان ہے آرام کر رہے، قریب نہیں کوئی جاتا تھا. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا ہے. اور یقین جانیے محبت کیسی ہے، اور یارو یقین جانیے اپنی جوانیاں اللہ کے لیے وقف کر دو، اپنی جوانیوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لو. اور بڑھا ہو کے تے شیر بھی شکار کرنا چھٹ جاتا ہے. بڑھاپا آ جائے نا، پھر طاقت نہیں رہتی برائی کرنے کی، پھر تو فطرت ہے، بندہ پھر مسجد کا رخ کرتا ہی ہے نا. چلے پھر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس کو اللہ توفیق دے دے. لیکن جوانی میں عبادت، یقین جاننے لذت کیسی ہے. اب یہ نوجوان گھر سے نکلے، مقصد ان کا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے، اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے گھر سے نکلے. اللہ کہتے ہیں غار میں سوئے ہوئے تھے، تو وہ ایک فطرتی ہے رات، ہم 10 گھنٹے کی رات ہو، سردیوں کی بڑی لمبی ہو، اچھا 5-6 گھنٹے کے لیے بھی سونا ہو، تو اگر ایک سائڈ پہ ہی سوئے رہے نا تو سویرے ساری سیر چھٹی ہوندی. وہ بندہ پھر اٹھ کے جناب وہ سمجھتا ہے کیڑیاں چل رہی ہیں، سویا ہی نہیں جاتا. اللہ کہتا 309 سال میں نے اپنے بندوں کو سلانا تھا نا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. یقین جانیے اتنی محبت بھری ہے نا اللہ کے ان جملوں میں. اللہ کہتا ہے میرے بندے تھے نا نوجوان اور میرے لیے نکلے تھے. اللہ کہتا میں ان کی کروٹیں خود چینج کیا کرتا تھا، کبھی دائیں طرف پلٹ دیتا، کبھی میں بائیں طرف پلٹ دیتا. اللہ کہتا ہے میں نے سورج اور چاند کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے. سورج سکڑ کے نکلتا تھا کہ میرے بندوں پہ دھوپ نہ پڑے اور ان کا جسم نہ کہیں گل جائے دھوپ کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے نظام ہی بدل دیا. کن کے لیے؟ چند نوجوانوں کے لیے. او بھائیو یہ پروٹوکول کس کا ہے؟ جوانی کا پروٹوکول ہے. جوانی میں نکلنے والوں کو اللہ نے یہ عزتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، قیامت تک اللہ نے ان کے نام زندہ رکھیں. یقین جانیے ہمیں بھی یہ ضرورت ہے، ہم اپنی جوانیوں میں اپنے اللہ کو راضی کر جائیں، جوانیوں میں کچھ اللہ کے لیے کر جائیں، جوانیوں میں اللہ کو خوش کر جائیں. یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیسی جوانی ہے اور کہاں پہ صرف کی ہے اللہ کی بندگی میں. حضرت حسن و حسین ہے نوجوانوں کے سردار ہے نا، تو جوانیاں کہاں پہ کھپا دی ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے. ایک ایک صحابی کی آپ جوانی پڑھ کے دیکھیں تو یقین جانیے اللہ کی بندگی میں عمر گزرتی ہے. ایک نوجوان صحابی ہے، اچھا ہمارے تو یہاں پہ ہوتا ہے نا جی، ابو شکایت لے کے آتے بھی یہ سگرٹ پیندا ہے، یار یہ گٹکا کھاندا ہے، پان کھاندا ہے، یہ پٹھیاں کماتے لگ گیا ڈکو انہوں. یقین جانے ایک صحابی کی شکایت لے کر اس کا باپ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور شکایت پتہ کتنی پیاری ہے. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو روکیں، یہ ساری رات مسلح پہ کھڑا قیام ہی کرتا رہتا ہے. اس کو منع کریں یہ روزانہ ہی روزے رکھتا رہتا ہے. محبوب اس کو منع کریں گے روزانہ ایک قرآن مکمل کرتا ہے.
روزانہ قرآن پڑھتا ہے، عمر کتنی ہے یعنی 21 سال کا نوجوان ہے. آپ پورا شیخ پورا ڈھونڈیں اور یہ نوجوان ایسا کوئی ڈھونڈ کے دکھا دیں، یقین جانیں وہ اپنا کام بھی کرتے ہوں گے. یعنی ایک دن میں پورا قرآن پڑھنا، 5 نمازوں کی پابندیاں ہو رہی ہیں، دن کا روزہ رکھا جا رہا ہے، رات ساری مصلے پہ گزر رہی ہے. کیسا انداز ہے. آپ نے عبداللہ کو، عبداللہ تیرے بابا نے بتایا ہے لگتا ہے تو ساری رات قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسی بات ہے، روزانہ رات پوری میں قیام کرتا رہتا ہوں، دن کو روزہ رکھ لیتا ہوں. اور میں عبداللہ ساری رات عبادت نہ کیا کر. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، یہ بھی تو نوجوان ہے نا. محبوب کہہ رہے ہیں یار تھوڑا قیام کم کر لے اور وہ زیادہ کر رہا ہے. ایسی آپ نے نوجوانوں کی تربیت کی ہے، اللہ کی عبادت کا ایسا شوق ان کے دلوں میں پیدا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ذرا کم کر لے. اس نے کہا محبوب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے ساری رات ہی میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، ساری رات ہی اللہ سے ملاقات. میں نہیں، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، رات کا ایک حصہ سو لیا کر، باقی رات کا حصہ اٹھ کے نا تو اللہ کی عبادت تو بندگی کر لیا کرو. بھائیو جوانی کی عبادت، جوانی میں اللہ اکبر کہنا، جوانی میں نماز پڑھنا، جوانی میں اللہ کو یاد کرنا، جوانی میں قرآن کی تلاوت کرنا، پتہ لذت کتنی ہے. یہ 21 سالہ نوجوان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیا کر، ساری رات نہ قیام کیا کر. کہتے ہیں چلے محبوب ٹھیک ہے. روزے کتنے رکھتا ہے محبوب؟ روزانہ لگاتار نفلی روزے رکھتا ہوں، چھوڑتا ہی نہیں. اور میں عبداللہ ایسا نہ کر، جب تو ایسا کر لے مہینے میں نا 3 نفلی روزے رکھ لیا کر چاند کی تاریخ. وہ کہنے لگے محبوب نہیں، جوانی ہے اور جوانی میں زیادہ کر سکتا ہوں. فرمایا چلو ایسا کرو 7 سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی ملا لو. سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ مل جائے گا اور مہینے کے 3 روزے بھی چاند کی تاریخ یام تشریق کے مل جائیں گے تو کافی ہے. فرمایا محبوب نہیں، میرے اندر تو طاقت زیادہ ہے، میں زیادہ عبادت کر سکتا ہوں. ساڈے تے ریلیف لب دینا اتنے اور روزے آنا لینا جی. کئی نے سرٹیفکیٹ جیب چ پایا ہونا ہے، چیزاں کھائی جان کے کو پوچھے گا جی بھائی میں تو بیمار ہاں جی. وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے نا. لیکن آپ صحابی کو کہہ رہے کم روزے رکھ، وہ کہتا نہیں محبوب میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، میں لگاتار رکھ. میں نہیں عبداللہ کم رکھ. پھر ایسا کر سوم داودی رکھ لے. داود علیہ السلام کا روزہ رکھ. ان کا روزہ یہ تھا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر افطار کرتے تھے. تو ایسا کر لیا کر. چلے محبوب میں آج کے بعد ایسا کر لوں گا. اچھا عبداللہ قرآن کتنا پڑھتا ہے؟ بھائیو یقین جانیے جوانی کی عبادت آپ کی تربیت کا حصہ ہے نا. یہ نوجوان سے آتی اور آج کے نوجوان کا حال پوچھے، اسے اوپر دیکھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کو پتہ نہیں روزوں کی کیفیت کیا ہے، اسے کیا پتہ ہے تہجد کسے کہتے ہیں. اسے آپ پوچھیں اگر وہ فرضی نمازوں کے نام آپ کو بتا جائے تو بڑی بات ہے، اس کو تو ناموں کا نہیں پتا، اس کو تو اپنے دین کا نہیں پتا. اور پیارے بھائیو یقین جانیے اس حد تک نوجوان غافل ہے. خدا کا واسطہ ہے خود بھی کردار ادا کرے، نوجوانوں میں تحریک پیدا کرے، ان کو دین کی طرف راغب کرے. اسد ضرورت ہے آج اسلام کی. سارے کافر ہے نا، ان کا زور ہی نوجوانوں پہ ہے، یونیورسٹیوں پہ زور ہے، کالجوں پہ زور ہے. ان کا جتنا فنڈ جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے، وہ جتنی ان کی کوششیں ہو رہی ہیں ان نوجوانوں کو. کبھی بڑوں کے لیے بھی انہوں نے وقت نکالا ہے یا ان کے لیے بھی کوئی فنکشن نکالا ہے؟ نہیں. نوجوان قیادت، نوجوان لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پر، کبھی وہ 14 فروری کے نام پر، کبھی وہ محبت ڈے کے نام پر، اب عورت مارچ کے نام پر بیٹیوں کو باہر نکالنے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں. سب ٹارگٹ نوجوانوں کا ہے. وہ بیٹیاں ہوں وہ بیٹے ہوں، اللہ کی قسم اشد ضرورت ہے اپنے بیٹوں بیٹیوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اسلام کے ہیرو تھے. آپ کہتے ہیں عبداللہ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ محبوب کتنا پڑھوں؟ فرمایا تو 40 دن میں قرآن ختم کر لیا کر. وہ کہنے لگے وہ نہیں 40 دن تو بڑے لمبے ہیں، میں اس سے جلدی کر سکتا ہوں. یعنی سے معلوم یہ ہوتا ہے کم از کم جو مدت ہے نا قرآن پڑھنے کی کسی مسلمان کے لیے وہ 40 دن میں اس کو قرآن ختم کرنا چاہیے. کم از کم 40 دن میں قرآن کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس نے کہا محبوب نہیں میرے پاس طاقت زیادہ ہے. آپ فرماتے چلو ایسا کر لو کہ 1 مہینے میں قرآن پورا مکمل کر لیا کرو. وہ کہنے لگے محبوب نہیں
اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں. فرمایا چلو عبداللہ تو 15 دنوں میں قرآن مکمل کر لیا کر. وہ کہتے ہیں محبوب 15 دن بھی زیادہ ہے مجھ سے نہیں اتنا, میرا تو جی چاہتا ہے میں اللہ کی بات رپیٹ ہی کرتا جاؤں, میں اس سے بھی جلدی کر سکتا ہوں. فرمایا پھر 7 دنوں میں قرآن مکمل کر لے. وہ کہتا نہیں محبوب 7 دن بھی بڑے زیادہ ہے. فرمایا عبداللہ پھر 3 دن میں مکمل کر لے قرآن پورا 3 دن میں. آگے حدیث کے لفظ سنیں, یقین جانیے سچے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں محبوب میں تو 1 دن میں پورے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں, میرے اندر اتنی طاقت ہے 1 دن میں مکمل قرآن پڑھ سکتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے میں 1 دن میں قرآن کمپلیٹ کروں. مانے عبداللہ 3 دن سے کم تم نے مدت میں قرآن کمپلیٹ نہیں کرنا. یعنی ایک میں نے ویو پیش کیا, یہ ایک صحابی ہیں جن کا انداز یہ ہے ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے, دن کے روزے بھی رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. پیارے بھائیوں وجہ پتہ کیا ہے, محبوب نے جوانی میں اللہ کی بندگی کی اہمیت بیان کی ہے. یہ جو 40 سال تک تقریباً بلوغت سے لے کر 40 سال کی عمر ہے نا, یہ پیور اور عروج ہے جوانی کا, اور اللہ نے اس کی اہمیت بھی بڑی بیان کی ہے, بڑی قدر اس کی بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑا ہے, اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر, اس نے کہا بھی کس نے توڑا ہے, تو جو بزرگ بولا تھا نا اس نے کہا وہ نوجوان لڑکا جسے ابراہیم کہتے ہیں نا, اس نوجوان کا کام ہے جس نے بتوں کا آپریشن ہی کر کے رکھ دیا ہے. معلوم ہوتا ہے انقلاب آتا ہی نوجوانوں کی وجہ سے ہے. پاکستان بنا ہے نا, علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کن کے جذبات کو ابھارا تھا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کس کو کہا تھا؟ مسلمان نوجوانوں کے جذبات کو جھنجھوڑا تھا. رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اللہ نے ملک پاکستان نہیں عطا کر دیا. تو بھائیو جوانی یقین جانیے بڑی اہم عبادت ہے جوانی کی, اور اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ نے نا کچھ لوگوں کو میدان محشر میں وی آئی پی پروٹوکول دینا ہے. وی آئی پی پروٹوکول. آج دنیا ماری پروٹوکول پہ رہی ہے, میرے تے لوکی فوٹو سٹن, مینوں ہار پاؤن, میرے نعرے بجتے ہون, پروٹوکول ہوئے. یہ سارا ہی پروٹوکول حشر کے میدان میں نا کچھ لوگوں کو اللہ نے دینا. پروٹوکول بڑا ہے, یقین جاننے سلوٹ فرشتے کر رہے ہوں گے, سلام علیکم کے سلوٹ فرشتے کر رہے ہوں گے, فرشتے سلامتیاں بھیج رہے ہوں گے, وہ ان کے اوپر درود و سلام کی برکھا برساتے ہوں گے. اتنا پروٹوکول ہے. اور ان پروٹوکول جن بندوں کو ملنا ہے نا, ان میں سے ایک بندہ میرے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. صحابہ جن بندوں کو وی آئی پی پروٹوکول ملنا ہے نا, اچھا ہوتا پتا کیا ہے, فنکشن ہو رہا نا بہت بڑا, تو کچھ لوگوں کے لیے صاحبان لگایا جاتا ہے. وہ عموماً معاشرے میں وی آئی پی سمجھے جاتے ہیں, یار ان کے لیے صاحبان ہے, باقی پبلک تو پہ سردی پھر کیڑی گل ہے. یعنی حشر کے میدان میں بالکل 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہونا ہے, جو اب کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے. لوگ تو پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کچھ بندوں کو اللہ پروٹوکول دے گا, اللہ کہتا ہے میں ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا. باقی دنیا ویسے ہی ہے, ان کو وی آئی پی پروٹوکول ہے, دنیا رشک کر رہی ہے ان پہ. یہ خوش نصیب ہے کون سے؟ محبوب کہتے ہیں 7 قسم کے بندے ہیں, لیکن ایک ان میں سے پتہ کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. صحابہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو شیطان سے بچا کر رحمان کی بندگی میں گزار دیا ہے, میدان میں محشر میں اللہ اس کو وی آئی پی پروٹوکول عطا کرے گا. یہ کون ہے؟ جس نے جوانی کو بچایا ہے, اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا. یقین جانیے پروٹوکول میرے نبی کہہ رہے علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن جو سوال و جواب اللہ نے خود کرنے ہیں نا, ہر بندے سے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماتا ہے. بڑا ہی سخت مرلہ ہونا ہے. یہاں پہ کوئی سیشن جج جو ہو, ہائی کورٹ کا ہو تو سپریم کورٹ کا ہو, تو بندہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے. عام بندہ اس کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے. ابھی میں نے جج کے یہاں پیش ہونا ہے, تو حدیث میں آتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے بندہ بات کر رہا ہے, ڈائریکٹ. اور اللہ اتنے غضبناک ہوں گے, سچے نبی نے فرمایا اس سے پہلے اللہ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا ہوگا. کبھی اللہ کو اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں ہوگا. اتنے غصے میں اللہ ہوں گے. اللہ بات کریں گے ہر بندے سے, کوئی بندہ نہیں بچے گا. 5 سوال ہونے, ان میں سے ایک سوال موضوع کے متعلق ہے. اللہ پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی, کہاں پہ ضائع کر کے آیا, جوانی کہاں پہ گزار کے آیا. بھائیو جوانی کی بڑی اہمیت ہے, بڑا پروٹوکول ہے. خدا را جوانوں کو
دین پہ راہ راست پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جس حد تک ہو سکے نوجوانوں کو دین کے راستے پہ گامزن کرے، ان کو دین کی طرف لانے کے لیے پروگرامز تشکیل دیں، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے آپ کہہ لیں کہ شیڈول بنائیں، ایسی سرگرمیاں بنائیں کہ نوجوان دین کے قریب آئے۔ جب نوجوان دین کے قریب ہوں گے پھر اللہ ان علاقوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ آج نوجوانوں کو غافل کرنے کے لیے نیٹ کا ایسا سیلاب ہے کہ اس نے فحاشی کے دریا میں بہا کے رکھ دیا آج کے نوجوان کو۔ یقین جانیے بلا شبہ بات ہے، مجھ سے بھی زیادہ تو آپ باخبر ہیں حالات جس حد تک پہنچے پڑے، منشیات عام کی جا رہی ہیں نوجوانوں میں۔ سبب کیا ہے؟ ان کی زندگیاں برباد کرو اور یہ کسی کام کے نہ رہ پائے۔ یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ نوجوانوں کا ٹارگٹ ہے۔ پتہ کیوں ہے؟ میرے سچے نبی نے جوانی کو بڑی اہمیت دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے، بڑی آپ کہہ لیں کہ آپ نے اس کا پروٹوکول بیان کیا ہے۔ بچے گا وہی اللہ کے ہاں جس نے اپنی جوانی اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق استعمال کی ہوں گی۔ پھر اس دنیا میں بھی اللہ برکتیں دیتا ہے اور مرنے کے بعد تو اللہ جو عزت اور پروٹوکول دے گا وہ سنبھالا نہیں جائے گا جتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی۔ سبب کیا ہے؟ جوانی اللہ کی عبادت میں، جوانی کی بندگی کو اللہ پروٹوکول دیتا ہے، جوانی کی عبادت پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر بندے بھی خوش ہوتا ہے لیکن طاقت ہونے کے باوجود جو اپنے دامن کو بچا کر اللہ کی اطاعت میں لے آتا ہے رب اس کے اوپر بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، ضرورت ہے آج کے اس دور میں اپنے ظاہری بات ہے ہر بندہ بیٹوں والا ہے، بیٹے بھی کل کو جوان ہوں گے، اولادوں والے ہیں، اولادیں جوان ہو رہی ہیں، بھائیوں والے ہیں، بھائی نوجوان ہیں، تو ان کو اسلام کا لٹریچر، اسلام کا پیغام، دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس کے بغیر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جن قوموں کے نوجوان ہی غافل ہو جائیں اور وہی ہولی منانا شروع کر دیں، وہی ہندوؤں کے کردار ادا کریں، یقین جانیں یہ جو ہولی کا تہوار پنجاب یونیورسٹی میں منایا جاتا ہے وہ کوئی ہندو ہوتے ہیں سارے؟ وہ سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں، یقین جانیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد، وہ کہتے ہیں وہ اشتہار وغیرہ لگے ہوئے تھے ہولی کا جو ہے وہ وہاں پہ تہوار منایا جائے گا۔ وہ کہتے جی میں دیکھنے کے لیے چلا گیا، پتہ نہیں اس میں ہندو زیادہ ہوں گے جو تہوار منایا جائے گا۔ وہ کہتے وہاں پہ گیا اور پوچھنے پہ پتہ چلا بھی ایک بھی ہندو نہیں ہے، اور سینکڑوں جو نوجوان بچے بچیاں ہولی کا تہوار منا رہے ہیں، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا ابو بکر ہے، کوئی عائشہ ہے، کوئی فاطمہ ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہ دین سے دور ہے، وہ قرآن سے ہی اپنی تعلیم سے ہی دور ہے۔ کوئی سکھ بنا پڑ رہا ہے، کوئی ہندوؤں کے تہوار پا رہا ہے۔ بھائیو کب ہوگا؟ جب اپنے نوجوانوں تک ہم اپنا پیغام تو پہنچائیں گے، ہم ان کو دین کی تعلیم تو دیں گے، ان تک اپنا پیغام تو پہنچائیں کہ ہمارا اسلام تمہیں درس کیا دیتا ہے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، ہر جگہ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے معاشرے میں برکت پیدا کر دے، بالخصوص جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی روشن تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یہ دل کے درد ہیں جو ہم یہاں پہ مل بیٹھ کے سنا لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو نسل ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو اسلام کے زیور سے آراستہ فرما، اللہ ان کو دین کے زیور سے آراستہ فرما، ان کو اسلام کی غیرت اور تعلیم نصیب فرما، اللہ ان کو صحیح معنوں میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اللہ ان سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلا دے۔ جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو میرے محبوب کی بیٹیوں کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ماں خدیجہ، ماں عائشہ، ماں حفصہ، ماں صفیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے، ان کو دین کا ہیرو بنا دے، اسلام کا ہیرو بنا دے۔ اللہ ان کو برائیوں سے بچا دے، منشیات سے بچا دے، فحاشی
کا سیلاب تباہی کرتا جا رہا ہے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس تباہی سے بچا دے, ان کو اسلام کی حیا اور غیرت نصیب فرما. اللہ اسلامی حیا اور غیرت نصیب فرما, ایمان کی غیرت نصیب فرما. اللہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دے دے, سب بیماروں کو شفا دے دے. گھروں میں کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا دے دے. اللہ تو رحیم کریم ہے, تو رحمتیں اور کرم کر دے, فضل فرما دے, اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ جو ہم میں سے تنگ دست ہیں, پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ جو بھی پریشانی ہے تو زیادہ جانتا ہے, ہم سے بھی زیادہ تو جانتا ہے. اللہ تو پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے جن احباب نے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں, اللہ ہمیشہ ہی ان کو اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب فرما, ٹھنڈک نصیب فرما, بلائیاں نصیب فرما. اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کو خوشیاں نصیب فرما. رحیم کریم اللہ تو رحمتوں کا نزول فرما, فضل کرم فرما, رحمتیں فرما. اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے. اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے. اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے. اللہ تو ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا, زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے, اللہ ایسی نوبت نہ لانا. اللہ ہمیں عزت اور غیرت والی زندگی نصیب فرما. رحیم کریم اللہ قرضے دور کر دے, کاروباری پریشانیاں دور کر دے, معاش کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ تیرے سارے بندے جس حد تک ممکن ہے خیر کے متلاشی ہیں, تو اللہ ان کی روزیوں میں برکت ڈال دے. اللہ تو ان کا مددگار بن جا, تو مددگار بن جا. ہمارے بھائیوں کو حرام کے ایک لقمے سے بھی سزا دے, اور یا اللہ حلال کے رستے ان کے لیے آسان فرما دے. کھول دے حلال کے رستے, رزق حلال نصیب فرما. فضل کر جو دنیا سے چلے گئے, اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. جوید معراج بھائی, ان کے والد صاحب, اللہ اپنی رحمتیں فرما دے. جتنے بھی آج تک اہل ایمان فوت ہو گئے تو سب کو ہی معاف کر دے, سب کے درجے بلند فرما دے. اللہ جو مانگا ہے دے دے. اللہ پھر کرونا شروع ہو گیا ہے, اللہ رمضان قریب ہے, اپنے رحمت سے جو کچھ بھی ہے نا, جو بھی اس کی حقیقت ہے, اللہ تو اس کا خاتمہ کر دے. اللہ تو اس کا خاتمہ کر دے. اللہ رمضان میں مسجد سے تعلق نہ چھیننا, اللہ رمضان میں مسجد کا تعلق نہ چھیننا. ہمارے گناہ ہیں, ان کا وبال ہے, تو اپنی رحمت سے اس کا خاتمہ ہی کر دے. ہر طرف سے خاتمہ کر دے, پوری دنیا سے ہی خاتمہ کر دے. امت مسلمہ کو اس وبا سے محفوظ فرما. حرمین کی رونق کو بحال کر دے, بحال کر دے. مکے مدینے کی رونق کو بحال کر دے. اللہ ارض مقدس کی رونقوں کو بحال فرما, بحال فرما. رحمت فرما ہمارے پاکستان کی, اللہ تو حفاظت فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. جو ملک دشمن ہے تو ذلیل و رسوا کر دے, ملک کو عزت عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.